اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معصوم علیہ السلام الدعاء صلاح المومن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، کچھ سہولیات کے لیے مختلف احکامات نازل کیے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، جبکہ اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے، اس کی علت دیکھی جائے تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ اگر ان احکامات کو ہم فالو نہ کریں تو ہماری زندگی کوتاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے ظاہری جسم پہ بھی بہت سارے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور باطن تو بالکل آلودہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جب گناہ کر بیٹھتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت سارے حدیث میں آیا ہے کہ آپ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متصل ہوئیں، آپ دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ دیکھیں کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو دعا جب مومن کا ہتھیار ہے تو ہتھیار سے ہی جنگ کی جاتی ہے۔ کوئی بھی جنگجو ہو، جتنا بھی بہادر ہو، اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو وہ جنگ صحیح طرح نہیں کر پائے گا، وہ دشمن سے آخر میں یہی ہوگا، شکست ہی کھائے گا۔ تو مومن کے لیے دعا کو ہتھیار بنا دیا گیا۔ مگر یہاں پہ چند ایک لوگ ہیں جو اشکالات کرتے ہیں کہ دعا اگر ہتھیار ہے، یہ دعا بہت اہم ہے، ضروری ہے، تو یہ بتائیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے ایک اچھا کام، مثلا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو انسان فلاں تاریخ کو مر جائے گا تو وہ مرنا ہی مرنا ہے۔ اگر لکھا ہو کہ فلاں انسان فلاں تاریخ کو بیمار ہو جائے گا تو وہ بیمار ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اگر لکھا ہوا ہے کہ فلاں انسان کو شفا یابی مل جائے گی تو وہ شفا یابی ملنی ہی ملنی ہے۔ تو لہذا دعا کا کیا فائدہ ہے، جبکہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر برا لکھا ہوا ہے تو وہ ہونا ہے، اگر اچھا لکھا ہوا ہے تو وہ ہونا ہے۔ دعا کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا دعا عبث ہے، لغو ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سادہ لوگ جو انسان ہیں، سادہ مسلمان ہیں، اس کو یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب علماء محققین نے یہ لکھا ہے کہ دعا کا بہت زیادہ اثر ہے زندگی میں۔ اولاً تو تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر حتمی ہوتی ہے اور ایک غیر حتمی ہوتی ہے۔ حتمی تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جس کا فیصلہ اٹل ہے، وہ چاہے دعا کی جائے، چاہے جو بھی کیا جائے، وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ غیر حتمی ہوتی ہے۔ علم کلام کی یہ پوری مفصل بحث ہے۔ غیر حتمی میں کیا ہوتا ہے؟ غیر حتمی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری تقدیر میں جو برا لکھا ہوا ہے وہ اچھا لکھ دیا جائے گا۔ اگر تم یہ کام کرو گے، ممکن ہے تمہاری تقدیر کو تبدیل کر دیا جائے، غیر حتمی کو۔ وہ آپ کا اچھائی جو جس میں لکھی ہوئی، مثلا لکھی ہوئی کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہوگی، ایک حتمی لکھی ہوئی ہے، ایک غیر حتمی ہے۔ اگر آپ نے فلاں کام کیا تو 50 سال تک آپ پہنچ پاؤ گے، یہ حتمی ہے۔ اگر آپ نے فلاں کام کیا، بیچ میں قطع رحمی کی، قتل و غارت کی، یا اس طرح کے کام کیے، تو غیر حتمی میں ہو گیا کہ آپ کو 50 سال جو ملنا تھا وہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے قطع رحمی کی ہے، قتل و غارت کی ہے، والدین کو مارا ہے۔ لہذا غیر حتمی میں کیا ہے کہ وہ آپ کی عمر کو کوتاہ کر دیا جائے گا، تو آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے جو آپ کی حتمی لکھی ہوئی ہوگی۔ لہذا اسی طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی خوشحال ہوگی، آپ صحیح طرح سے رہ سکو گے، آپ کو جسمانی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کام کرو گے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی عمر کوتاہ ہوگی، آپ جوانی میں موت آئے گی۔ تو وہ کیا ہے؟ غیر حتمی میں تصرف ہوتا ہے۔ حتمی میں ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ دیکھیں کہ جب مومن کے لیے ہتھیار قرار دیا گیا تو صاف ظاہر ہے اگر ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے تو ہم ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کا، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے،
ایک تو حتمی اور غیر حتمی کی بحث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعا کے ذریعے ہی ملنی ہوتی ہیں، مثلا اللہ نے تقدیر میں ہی لکھ دیا ہو کہ آپ یہ دعا کرو گے تو میں اس کو دوں گا، آپ دعا بھی نہیں کرو گے تو کیسے دے گا پھر؟ یعنی ایک تقدیر میں کہ اللہ نے لکھ ہی دیا تقدیر میں کہ اگر تم نے یہ دعا کی تو میں دوں گا، یہ دعا کی تو فلاں میں بلا سے آپ کو بچا لوں گا۔ تو ہم نے دعا ہی نہیں کی کیونکہ کرنا اسی کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے دعا میں ہی لکھ دیا ہو کہ یہ کام کرنے سے ہی آپ کو فائدہ ملے گا۔ دیکھیں کہ اللہ بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، یہ سب کا اتفاق ہے، قرآن کا یہی فیصلہ۔ اب ایک بندہ وہ دوا وغیرہ استعمال نہ کرے کہ نہیں بس وہ اللہ نے ہی شفا دینی ہے، تو اللہ نے اس چیز کی مذمت کی، معصومین علیہ السلام نے مذمت کی کہ شفا میں نے دی ہے، دینی ہے اور دیتا ہوں، مگر کچھ سبب اسباب ہوتے ہیں اور انہی سبب اسباب میں سے دوائی ہے، اب یہ کھاؤ شفا میں ہی دوں گا، یہ دوائی شفا نہیں دے گی، شفائی میں ہی دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ آپ دوائی کھاؤ، یہ چیزیں آپ کھاؤ گے، یہ جڑی بوٹی استعمال کرو گے تو میں آپ کو شفا دوں گا۔ اسی طرح اگر دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب اسباب رکھے، ایک سبب ہے دعا بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اپنی مناجات قبول کروانے کے لیے، تو لہذا آپ دعا حتماً کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے دعا کا جو سب سے زیادہ ذخیرہ ہمارے پاس محفوظ ہے وہ محمد و آل محمد کے گھر سے ہمیں ملا ہے، وہ صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو مطالعے میں ضرور رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کس طرح کی جاتی ہے۔ وہ اگر معصوم ہمیں نہ بتاتے تو ہم کبھی بھی اس طرح سے آشنا نہ ہوتے۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔